وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور درود پاک کے بعد آج کی یہ بابرکت مقدس محفل ارشاد بھائی کے گھر پر انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. اور اس پاک ذکر کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ علیہ السلام کی سچی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے، ہر نبی کو اللہ تعالی نے نبوت کی دلیل کے طور پر بے شمار معجزات عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کثیر معجزات عطا کی، کیونکہ نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو انبیاء کرام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں، ان کے قریب بیٹھیں اور نبی ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. اب لوگ کیسے قریب آتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انبیاء معجزات پیش کرتے ہیں، تو لوگ جب معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو لوگ نبی کے قریب آتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی بے شمار معجزات دیے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ جس زمانے میں جس نبی کو بھیجا جاتا ہے اس زمانے کے ماحول کے مطابق اور اس زمانے میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی عقل کے مطابق اللہ تعالی نبی کو معجزے عطا فرماتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان کے زمانے میں وہ لوگ سنگ تراشی میں ماہر تھے، یعنی پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ماحول کے مطابق جو معجزہ عطا کیا وہ یہ تھا کہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی ظاہر ہوئی، یعنی جیسا ان کا مزاج تھا، جتنی ان کی عقل تھی، جیسا ماحول تھا، اسی کے مطابق اللہ نے معجزہ عطا کیا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں علم طب اپنے عروج پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اسی جنس کے معجزات عطا کیے کہ آپ کے پاس مادر ذات اندھے برس کے مریض آتے، آپ دستے شفا پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر جادو کا غلبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جنس سے معجزہ عطا کیا کہ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی وہ عصا بن گئی. تو ہر دور میں انبیاء تشریف لاتے رہے تو اس ماحول کے مطابق اللہ نبیوں کو معجزے دیتا رہا. اب چونکہ حضور کی نبوت تا قیامت رہنی تھی اور حضور علیہ السلام کی نبوت تمام انسانیت کے لیے تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو کثیر معجزات عطا کیے.
اور ایسے معجزات بھی عطا کی کہ جو لا فانی ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات دیے وہ سیرت کی کتابوں میں تمام علماء نے بیان کی، کثیر معجزات ہیں۔ تو انبیاء کرام لوگوں کو اپنی طرف جو متوجہ کرتے ہیں، اپنے قریب لاتے ہیں، اس کا ایک ذریعہ معجزہ ہے، معجزہ دکھانا۔ جیسا کہ حضور کی بارگاہ میں لوگ آتے گئے، سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ درخت کھڑا ہے، اگر یہ آ کر گواہی دے دے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس سے جا کر کہو کہ تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ وہ جاتا ہے عربی، اس درخت سے جا کر کہتا ہے، وہ درخت زمین سے اپنی جڑیں نکالتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ اس قسم کے معجزات موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے چاند کا 2 ٹکڑے کرنا بھی ہے۔ حضور کے معجزات میں سے ڈوبا سورج واپس پلٹانا بھی ہے۔ حضرت صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضور سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضور نے نماز عصر ادا کر لی تھی، حضرت علی نے ادا نہیں کی تھی، اور حضور علیہ السلام محو آرام ہیں اور نماز کا وقت جا رہا تھا۔ حضرت علی نے حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور حضور بیدار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی کہ میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا، پھر ہم نے اچانک دیکھا کہ سورج دوبارہ طلوع ہو رہا تھا اور سورج کی کرنیں ہمیں ٹیلوں پر نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی حضور کا معجزہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی رہا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا۔ یہ معجزہ بھی موجود ہے کہ حضور جب معراج سے واپس آئے تو کفار مکہ نے کہا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو ہمارے قافلے بھی وہاں گئے تجارت کے، کب واپس آئیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہارے قافلے راستے میں دیکھے تھے اور اس رنگ کے اونٹ ان قافلوں میں شامل تھے۔ تو پوچھا واپس کب آئیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ فلاں دن سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، فلاں دن۔ جب وہ دن آیا تو کافر بھی اس انتظار میں تھے کہ سورج غروب ہو جائے، قافلے نہ آئے، تاکہ ہم معاذ اللہ دنیا کو بتا سکیں کہ یہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ تو اس انتظار میں تھے، اور صحابہ بھی اس انتظار میں تھے کہ قافلے آ جائیں سورج ڈوبنے سے پہلے، تاکہ دنیا کے سامنے ہمارے نبی کی عظمت ظاہر ہو جائے۔ تو قافلے راستے میں تھے، آنے میں تاخیر ہو گئی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب کائنات نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا، اور جب قافلے شہر مکہ میں داخل ہوئے اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ تو یہ بھی معجزہ ہے۔ تو لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا ایک ذریعہ معجزہ ہے، اور ایسے بے شمار معجزات سیرت کی کتابوں میں حضور علیہ السلام کے موجود ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو نبی کی ذات کے قریب لاتی ہے وہ معجزہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی شے جو لوگوں کو نبی کے پاس لاتی ہے وہ نبی کا عظیم کردار ہوتا ہے، نبی کے اعلیٰ اخلاق، نبی کی عظیم صفات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی عظیم ذات مبارکہ تھی کہ لوگ جب آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس بیٹھتے، آپ کا کلام سنتے، آپ سے گفتگو کرتے، تو آپ کے کلام میں اتنی مٹھاس، اتنی لذت، اتنی شفقت اور اتنا پیار پاتے کہ حضور کے پاس سے جانے کو ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔
تو اصل حضور کا کردار تھا جو لوگوں کو جس نے متاثر کیا اور حضور علیہ السلام کے لوگ قریب آئے. اور کسی کا بھی اعلیٰ کردار اگر جج کرنا ہو اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس کے قریب رہنے والے، اس کے گھر والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جس شخص کے اعلیٰ کردار کی گواہی اس کے گھر والے دیں تو وہ واقعی صاحب کردار ہوا کرتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے گھر سے باہر تو ہر کوئی تصنع بناوٹ کے ذریعے بھی اپنے کردار کو اچھا بنا سکتا ہے، لیکن اصل کردار کا پتہ تب چلتا ہے جب بندہ اپنے گھر والوں کے پاس ہو، اپنے بیوی بچوں کے پاس ہو. حضور علیہ السلام کا کردار عظیم اس لیے بھی ہے کہ حضور کے کردار کے عظیم ہونے کی گواہی باہر والوں نے بھی دی، صحابہ نے بھی دی، اور حضور کے کردار کے عظیم ہونے کی گواہی حضور کے گھر والوں نے بھی دی ہے. سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ وحی کا ایک اثر تھا کہ حضور جب واپس آئے تو جسم مبارک پر ایک کپ کپی تاری تھی، جسم کانپ رہا تھا. حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میری جان ہی چلی نہ جائے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس کے جواب میں حضور کے اعلیٰ کردار کو بیان کیا کہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا. کیوں؟ کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، کہ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتقر الضیف، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ تو مہمان نواز ہیں. وتکسب المعدوم، آپ کی شان تو یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو آپ اسے کما کر کھلاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، آپ کی شان تو یہ ہے کہ کوئی مصیبت زدہ پریشان حال آپ کے پاس چلا آئے تو آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ حضور کا اعلیٰ کردار ہے. اب یہ کردار، اس عظیم کردار کی گواہی کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہی ہے جو حضور کی زوجہ ہیں، جن کی زندگی سب سے زیادہ حضور کے قریب رہی. تو اعلیٰ کردار کی نشانی یہی ہے کہ گھر والے کردار کے عظیم ہونے کی گواہی دیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر مظلوموں اور مجبور لوگوں کا ساتھ دیتے. ایک شخص مکہ آیا، اس نے جب مکہ آیا اپنا سامان بیچنے تاجر تھا تو اتفاق سے اسے خریدار ملا ابو جہل. ابو جہل مکہ کا سردار تھا، رئیس تھا، متکبر شخص. تو ابو جہل نے اس کا سارا سامان لے لیا. تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے دو. ابو جہل نے کہا کہ میں نہیں دے رہا. سردار تھا، متکبر تھا، کہا نہیں دوں گا. کیا کر لو گے؟ اور وہ بیچارہ پریشان، نہ تو مکہ کا رہنے والا کہ کوئی جانتا ہو، باہر سے آیا تھا، یہاں سب اجنبی، کسی کو نہیں جانتا، پریشان کیا کرے. چونکہ ابو جہل نے اس کے پیسے دبائے تھے تو کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو بھی تیار نہیں تھا. سب ڈر رہے تھے کہ ابو جہل سردار تھا. وہ پریشان حال مظلوم شخص، اپنی کمائی لٹ جانے والا، پریشان حال گھومتا رہا. گھومتے گھومتے جب حرم میں آیا تو حضور علیہ السلام کو اس نے بیٹھا ہوا پایا. وہ نہیں جانتا تھا حضور کو، حضور بھی اسے نہیں جانتے تھے. وہ لوگوں کے پاس سے ہوتا ہوا، مایوس ہوتا ہوا حضور کے پاس آتا ہے اور آ کر اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے کہ میری یہ پریشانی ہے، کوئی میرا ساتھ دے، میرے ساتھ چلے، میرا حق دلوا دے، میں کہاں جاؤں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. حضور علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کی خوبی دیکھیے. میرے آقا نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، کس قوم کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے.
اس مظلوم پر ہونے والے ظلم کی کہانی جب میرے آقا نے سنی تو حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چل تیرا حق میں تجھے دلاؤں گا۔ تنہ تنہا حضور ہے، مسلمان مغلوب ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، لیکن جو اعلیٰ کردار والا ہوتا ہے وہ اس طرح مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا نام بھی نہیں پوچھتا۔ تو حضور اس کے ساتھ روانہ ہوئے، ابو جہل کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل اندر سے باہر آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گرجدار آواز میں کہا کہ ابو جہل اس کا حق اسے واپس لوٹا۔ بس لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل کی زبان گویا کہ بند ہو گئی تھی، وہ چپکے سے خاموشی سے گھر جاتا ہے اور گھر کے اندر سے پیسے لا کر اسے دیتا ہے۔ لوگ حیران کہ یہ ہوا کیا، کہ یہ بول بھی نہیں پایا۔ اس لیے نہیں بول پایا کہ جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر سامنے آ جائے تو اللہ اس کی زبان پر تالے لگا دیتا ہے۔ تو یہ حضور کا اعلیٰ کردار تھا، یہ حضور علیہ السلام کا عظیم خلق تھا کہ آپ اس طرح مظلوموں کا ساتھ دیتے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا حضور نے ہمیں سکھایا۔ اور یہ بھی حضور کا اعلیٰ کردار تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی بارگاہ میں آنے والے ہر ایک شخص کو اتنی اہمیت دیتے، اتنا قرب عطا کرتے کہ ہر آنے والا یہی سمجھتا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کسی کی مجلس میں بیٹھنے والے اگر مالدار ہوں تو اس کی طرف تو توجہ ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤں اس عظیم نبی کی عظیم ذات پر جس کی شان تو یہ ہے کہ عرشوں پہ چلنے والے ہیں، لیکن کردار اتنا عظیم ہے کہ محفل میں آنے والا اگر بے وسیلہ ہے، پاس کچھ بھی نہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھی عزت دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی، بوڑھی خاتون تھی، ایک عورت تھی، بوڑھی عورت۔ وہ عورت مسجد نبوی میں آ کر صفائی کرتی، ام مہجن اس کی نام بھی تھا، کنیت بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد و رفت ہوتی تو حضور اسے صفائی کرتا ہوا دیکھتے، وہ جھاڑو دیتی، جو بھی مٹی وغیرہ ذرات ہوتے اسے نکالتی۔ ایک دن حضور تشریف لائے تو اس ام مہجن کو حضور نے نہ دیکھا۔ آپ دیکھیں حضور کی شفقت دیکھیے، حضور یہ وہ چیزیں ہیں جس نے عرب کے لوگوں کو حضور کا دیوانہ کیا۔ ایسے ہی لوگوں نے حضور کا تھوک اپنے ہاتھ پر نہیں لیا تھا، ایسے ہی حضور کے نام پر گردنیں نہیں کٹوائی تھی، ایسے ہی سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کر نہیں رکھا تھا۔ یہ کردار محمدی تھا جس نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا ہے، اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہ سمجھا تو ہم نے اس کی جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ اب دیکھیے حضور کا کردار دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ حضور نے اظہار ناراضگی کیا، فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ یہ ہے عظیم کردار۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ چلے، اس بوڑھی ام مہجن کی قبر پہ حضور آئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ قبر پر جنازہ نہیں پڑھی جاتی، جو دفن ہو گیا ہو گیا، لیکن یہ وہ حضور کی خصوصی شفقتیں ہیں جو حضور کے غلاموں پر ہوا کرتی تھی۔ حضور نے جنازہ پڑھی اور جنازہ پڑھنے کے بعد حضور نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، یہ قبر تاریکی کا گڑھا ہے، اس میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن میری نماز پڑھنے کی برکت سے ام مہجن کی قبر کو اللہ نے نور سے روشن کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ جہاں عظمت مصطفیٰ ہمیں بتا رہا ہے، وہاں یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ حضور کا کردار کتنا عظیم تھا کہ حضور کی بارگاہ میں
ایک عام سی خادمہ عورت بھی ہوتی جس کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا، حضور اسے بھی اتنی اہمیت دیا کرتے تھے، اور یہ بھی حضور کا عظیم کردار تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ غزوے میں ہم حضور کے ساتھ تھے، ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی، کسی سے کہا کہ تم نے پانی بھرنا ہے، کسی سے کہا کہ تم نے کھانا بنانا ہے، تم نے خیمہ لگانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی لگائی ہوئی ذمہ داریوں میں لگ گئے، جو جو حضور نے ڈیوٹیاں لگائی تھی ہم اس میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور بھی موجود نہیں ہے، ہم حیران ہوئے کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی تلاش میں نکلے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہے ہیں۔ یہ ہے درس مساوات، یہ ہے وہ کردار محمدی جسے دیکھ کر صحابہ حضور کی دیوانے ہوئے۔ حالانکہ حضور اگر چاہتے کوئی کام نہ لیتے، صحابہ سارے کام کر دیتے، لیکن میرے آقا کا کردار اتنا عظیم تھا کہ حضور علیہ السلام دیگر صحابہ کے ساتھ خود بھی ان کاموں میں مصروف رہے، مشغول رہے۔ آج کے دور میں ایسی عظیم مساوات کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی، تو جسے منصب مل جائے وہ تو کسی چھوٹے کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کام میں شرکت کرے۔ لیکن یہ حضور کا کردار عظیم کردار تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اپنے غلاموں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، اور حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ اس قدر شفقت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم کردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اخلاق، جس نے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگ حضور کے قریب آئے، وجہ یہی تھی کہ وہ عرب کا معاشرہ جس میں لوگوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی پہلے، انہوں نے تو تکبرانہ لہجے دیکھے تھے، انہوں نے تکبرانہ انداز دیکھے تھے، انہوں نے بچوں کو زندہ دفن ہوتے دیکھا تھا، انہوں نے حقیقی ماؤں کو سرے بازار بکتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے تو شرابیں دیکھی تھی، جھوٹ، نفرتیں دیکھی تھی، قتل و غارت کے لیے خون دیکھے تھے۔ لیکن جب حضور کا عظیم کردار دیکھا تو وہ اسی لیے حضور سے متاثر ہوئے۔ تو یہ عظیم کردار تھا، اور اسی عظیم کردار کی گواہی رب کائنات نے قرآن میں دی، فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب بے شک آپ اخلاق عظیمہ پر فائز۔ یہ اخلاق عظیمہ ہیں کیا؟ یہ اخلاق عظیمہ حضور کی زندگی کا سارا حسن ہے۔ خلق، اخلاق کسی ایک صفت کو نہیں کہا جاتا، اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ساری اچھی صفات اخلاق میں داخل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا، اسی لیے جب آپ سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگی گئی تو حضور نے کیا جواب دیا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، کہ تم مجھ سے دلیل مانگتے ہو میرے دعوے کے سچا ہونے کی، تو فرمایا میری دلیل میری وہ زندگی ہے جو اعلان نبوت سے پہلے میں تم میں گزار چکا ہوں۔ میری 40 سال کی زندگی دیکھو، ایک ایک زندگی کا ایک ایک دن تمہارے سامنے میرا گزرا، میرا بچپن، میری جوانی، میرا لڑکپن، میرا لین دین، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا انداز کلام، میرا انداز تکلم، سب کچھ کھلی ہوئی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ تو اگر میری زندگی کا ایک ایک صفحہ تمہارے سامنے ہے، جب میری زندگی میں تمہیں جھوٹ نہیں ملا، کیونکہ تم خود مجھے سچا صادق کہتے ہو، تو جب میری زندگی سچی ہے تو مان لو جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں تو پریکٹیکل بعد میں کیا جاتا ہے، تھیوری پہلے پیش کی جاتی ہے، نظریہ پہلے پیش کیا جاتا ہے، بعد میں پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے، لیکن میرے آقا نے پہلے پریکٹیکل کر کے دکھایا، نظریہ بعد میں پیش کیا۔ نظریہ تو 40 سال کی عمر کے بعد شروع کیا نا پیش کرنا، اعلان نبوت کے بعد نظریہ دیا، جو بعد میں حضور نے دینا تھا لوگوں کو نظریہ اسلام کی صورت میں، میرے آقا نے 40 سال تک اسی پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا۔
ان کو بتایا کہ جو میں پیغام تمہیں دوں گا اس پیغام کو اگر کسی سیرت میں ڈھلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے 40 سال کی زندگی دیکھ لو۔ حضور نے تجارت کی لوگوں کے ساتھ اور تجارت کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا، تجارت کے ذریعے۔ اور یہ حقیقت ہے، بزرگان دین نے بھی لکھا کہ اسلام جتنا پھیلا ہے پوری دنیا میں، کیسے پھیلا؟ ایک تو بزرگان دین کی تعلیمات تھی، ان کے کارنامے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک بہت بڑی وجہ اسلام پھیلنے کی وہ مسلمان تاجر تھے۔ یہ حقیقت ہے، اس برے صغیر میں جو اسلام آیا یہ مسلمان تاجروں کے ذریعے آیا۔ اب تاجر کیسے اسلام پھیلائیں گے؟ تاجر اصل میں اپنی کردار سے اسلام کو پھیلاتے ہیں، کردار ہے مسلمان۔ تو حضور نے بحیثیت تاجر اسلام کا پیغام لوگوں تک، یہ کردار تھا جسے اسی لیے تو وہ خود حضور کو صادق و امین کہتے تھے، ایسے تو نہیں کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ انہوں نے حضور کی زبان پر کبھی جھوٹ دیکھا ہی نہیں تھا، حضور کی بات کو بھی وہ سچا انہوں نے دیکھا، حضور کے کردار کو بھی سچا دیکھا۔ اور امین اس لیے کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ہماری امانتیں کہیں اور تو ضائع ہو سکتی ہیں، اور یہاں شان تو یہ ہے کہ شب ہجرت جن کی امانتیں حضور کے گھر میں تھی وہی باہر محاصرہ کر کے جان لینے کے لیے کھڑے تھے، وہی گھر کو محاصرہ کیے کھڑے تھے کہ ابھی نکلے ہم تلوار سے سر اڑا دیں۔ انہی کی امانتیں حضور کے پاس تھی، نازک لمحہ تھا، جان مشکل میں تھی، لیکن میرے آقا نے ان دشمنوں کی امانتیں اس نازک موقع پر بھی ضائع نہیں ہونے دی، اور حضرت علی سے کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ اگرچہ دشمن ہیں لیکن چونکہ مجھے انہوں نے امین کہا ہے، امانت دار کہا ہے، تو میں جان پر کھیل کر بھی ان کی امانتوں کی حفاظت کروں، لیٹ جاؤ امانتیں واپس کر کے مکے آنا۔ تو یہ عظیم کردار تھا حضور علیہ السلام کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا عظیم کردار، عظیم اخلاق، شفقت و محبت کے انداز، آپ سوچئے چھوٹے چھوٹے بچے، حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے بچے اگر کہیں کھیل رہے ہوتے اور حضور علیہ السلام کا پاس سے گزر ہو جاتا تو آپ کے عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ آگے بڑھ کر ان چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور مسجد نبوی میں سردیوں کے موسم میں آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی بھی بڑی سخت ہے، سردی بھی بڑی سخت ہے وہاں کی، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ سردیوں کے دنوں میں فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے برتنوں میں پانی لے کر مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو جاتے حضور کے انتظار میں کہ حضور تشریف لائیں گے، اس پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو بابرکت ہو جائے گا، اسے ہم پیئیں گے، گھر والوں کو پلائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کی اتنی دلجوئی فرماتے کہ سردی کے موسم میں اس ٹھنڈے پانی میں بھی حضور اپنے ہاتھ ڈالا کرتے تھے۔ ایک دن بھی نہیں کہا کسی بچے کو حضور نے کہ پانی ٹھنڈا ہے مجھے سردی لگ جائے گی، اتنے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ کیسے ڈالوں، نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا پیار دیا، اسی لیے تو 16 سال کی عمر کے بچے حضور کے نام پہ قربان ہوئے، ایسے تھوڑی قربان ہوئے۔ کردار محمدی تھا، یہ اخلاق محمدی کی عظیم شان تھی کہ اس قدر لوگ حضور کے دیوانہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں سے، اپنے ماننے والوں سے محبت بھی فرماتے، حضور علیہ السلام ان پر شفقت بھی فرماتے۔ تو آج بھی یہ محافل میلاد ہمیں یہی سکھاتی ہیں، یہ محفلیں، کہ ہم حضور کے اعلیٰ کردار کو اپنائیں، ہمارے کردار میں حضور کی عظیم صفات کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ صحابہ کرام حضور سے اگر زبانی محبت کا دعویٰ کرتے تو ان کے کردار میں حضور کی صفات کی جھلک بھی نظر آتی تھی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو مبارک کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں پیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی محبت میں پیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر آئندہ سچ بولنا،
اگر مجھ سے محبت ہے تو لوگوں کو ایذا نہ دینا، اگر مجھ سے محبت ہے تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یعنی وہ عمل بھی اپنی جگہ، وہ محبت جو انہوں نے پانی پیا حضور کا، فرمایا حضور نے منع نہیں کیا اسے، حضور نے کہا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میری محبت کی یہ بھی نشانیاں ہیں، یہ بھی تمہارے کردار میں ہونی چاہیے. قائد اعظم ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی طالب علم نے کسی موقع پر سوال کیا کہ میں آپ اپنا لیڈر مانتا ہوں اور میں آپ اپنا رول ماڈل مانتا ہوں، تو قائد اعظم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم مجھے کیوں اپنا لیڈر مانتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے ساری صفات گنوا دی کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو جو خوبیاں تم نے میرے اندر دیکھی ہیں وہ تمہارے اندر بھی نظر آنی چاہیے. یہ ہے اصل محبت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جو خوبیاں ہمیں کردار محمدی میں اور حضور کی سیرت میں، ذات میں نظر آتی ہیں، ہم کوشش کریں کہ وہی چیزیں ہمارے کردار میں بھی نظر آنی چاہیے. اس سے ہمیں کما حق ہو برکتیں نصیب ہوں گی، فائدے حاصل ہوں گے، اور حقیقی معنی میں ہم حضور کی ذات. اور اگر ہم صرف ایک چیز تک محدود رہیں گے تو پھر اس سے جو برکتیں ہیں وہ کما حق ہو ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ محافل اصل میں یہ محافل سیکھنے سکھانے کی محافل ہوتی ہے. ان میں ہم سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، کئی چیزیں ہم سیکھتے ہیں، کئی چیزیں ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ تعلیم کی محافل ہے، حضور کے ذکر کی محافل. اصل میں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے قریب ہوں. کیسے ہوں گے؟ تبھی ہوں گے کہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. تو حضور کا کردار، اس کردار کی جھلک ہمیں ہمارے کرداروں میں نظر آنی چاہیے. تو یقیناً انشاءاللہ اس کی برکتیں کما حق ہو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. تو یقیناً صاحب خانہ مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس عظیم محفل کا انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے اس اہتمام کو، خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کی حاضری خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے. رب کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق ہمیں اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.